پاکستان کا قیام کسی بھی حوالے سے معجزے سے کم نہیں ہے۔ اسٹینلے والپورٹ نے اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں لکھا ہے، تاریخ میں بہت کم واقعے ایسے آئے کہ اس طرح کی جدوجہد کی گئی، اور تاریخ میں پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، چاہے وہ معاشی مسائل ہیں، چاہے وہ معاشرتی مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہے۔ قرآن کریم کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عظیم تحفہ عطا کیا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عظیم قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان کو ایک نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں جن کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہاں پر ابھی محترم جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز نے بہت ہی صراحت کے ساتھ ایک مکمل جامع تقریر کی۔ اس محفل کے احترام میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پاکستان کا قیام کسی بھی حوالے سے معجزے سے کم نہیں ہے۔ اسٹینلے والپورٹ نے اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں جو لکھا ہے وہ آپ میں سے کئی دوستوں نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، لیکن اس نے جو ابتدائی رائے میں جو 2-3 جملے لکھے ہیں کہ تاریخ میں بہت کم واقعے ایسے آئے کہ اس طرح کی جدوجہد کی گئی، اور تاریخ میں اس سے بھی کم واقعے آئے کہ ایک عظیم ایک تحریک چلی، اور تاریخ میں اس سے بھی کم واقعات ہیں کہ ایک ملک تقسیم کر کے افق پر سامنے آیا۔ میں نے اردو میں اس کا ملتا جلتا ترجمہ کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نعمت کا ہم تبھی اس مالک کا، اس ذات باری کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ان عظیم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو اور ان شہداء کو اور لاکھوں لوگوں کو جنہوں نے خون کے دریا عبور کیے، تب جا کر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آج 77 سال بعد اس بابرکت مہینے میں ہم یہاں پر جمع ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقاضا یہ ہے، اور پوری قوم پکار پکار کر اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ آئیں ہم یکجاں دو غالب ہو جائیں، آئیں اتحاد اور اتفاق کی برکتوں کے ساتھ ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، چاہے وہ معاشی مسائل ہیں، چاہے وہ معاشرتی مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں پر زندگی کے ہر شعبے کا تعلق رکھنے والے فرد کا تعلق جس شعبے سے بھی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس میں حصہ ڈالے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ان انتہائی قابل احترام علماء کرام کے ذمے آتی ہے، جو اس ہال میں ہیں یا جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، کہ کس طریقے سے آج
دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں، اور اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر تفریق ہے اور اس ملک کے اندر مذہبی منافرت ہے، لسانیت کی بنیاد پر تفریق ہے اور ذاتی خواہشات کو آگے لانے کے لیے قومی مفاد کو قربان کرنے کی ایک سوچ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وفائی ہے ان قربانیوں کے ساتھ، کہ یہ عظیم خطہ پاکستان جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں اور آج وہاں پر ترقی اور خوشحالی کے مناظر کے بجائے اندر تفریق ہے اور اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ملکی استحکام، ملکی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اور جس طرح کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، آج بھی موقع ہے الحمدللہ کہ ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اپنی تمام ذاتی خواہشات اور انا کو ہم پاکستان کے تابع کر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ میرے انتہائی قابل احترام مہمان گرامی، میں نہیں چاہوں گا کہ میں وہ باتیں دہراؤں جو یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے فرمائیں اور ابھی ویڈیوز پہ ہم نے ان کو دیکھا، مگر میں کچھ گزارشات ضرور آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک خاص طور پر ہم سب پاکستانیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دنیا کی واحد اسلامی نظریاتی مملکت خداداد پاکستان، جس کو اللہ تعالیٰ نے جوہری قوت سے نوازا ہے، آج اگر آپ جائیں دنیا میں تو پرولیفریشن کے خلاف پوری جو عالمی طاقتیں ہیں وہ متحد ہیں، اور کہیں کوئی پر مارنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس خدائے بزرگ و برتر کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس کی کمال مہربانی سے 1998 میں پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، اور ہمارا کوئی ازلی دشمن ہو یا کوئی قریبی دشمن ہو تو خدا تعالیٰ نے اس قوم کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، ایک انتہائی بہادر فوج کے علاوہ، کہ اس جوہری طاقت سے دشمن اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کرے تو یہ قوم اس آنکھ کو رون دے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اس خدائے بزرگ و برتر کا کرم ہم پر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جو اذہان ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس ہال میں موجود، چاہے وہ علماء کرام ہیں، مفکر کرام ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ سول فوجی افسران ہیں، چاہے وہ ہمارے نوجوان طالب علم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں کوئی کمی نہیں بہترین ذہنوں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد
ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے. اربوں کھربوں ڈالر کے خزانے مدفون ہیں پہاڑوں کے اندر. اور آج اگر دہشت گردی کا اگر ایک یہ بھی زاویہ ہے پاکستان کے اندر، اور جس کے تانے بانے دور تک ملتے ہیں، اور